الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 53، آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں پہنچتے ہیں، بڑی عزت اکرام احترام سے آپ کو جیل سے بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب جیل سے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر کچھ گفتگو ہوتی ہے، اسی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ باتیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی۔ آئیے انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی اس تفسیر نور القرآن شریف کے اندر ان آیات کے تحت آپ کیا فرماتے ہیں، ہم اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر بچتا وہی ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وقال المالک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے چن لوں گا۔ پھر جب اس نے آپ سے بات کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا آج آپ ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور معاشی طور پر ماہر ہوں۔ ان آیات کے تحت حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال آپ اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں
حسن یوسف پر فریفتہ ہو کر زنان مصر کے ہاتھ کٹنے کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ میں بادشاہ مصر کا کمالات یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں اپنے قریب کرنے کا ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وما ابرئ نفسی کا پچھلے عنوان سے ربط اس طرح ہے، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے سامنے اپنی برات ثابت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خیانت نہیں کی جس کا مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے یہ امانت داری میری ہمت یا کارکردگی نہیں، یہ عصمت نبوت کا نتیجہ ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم سے گناہ محال ہے۔ یہ میرے رب غفور الرحیم کا کرم ہے۔ میں نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، اور اس وقت سے ہے جب نیکی بدی کا وجود بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے منتخب کر لوں گا۔ بادشاہ کا یہ اظہار کرنا تھا کہ یوسف کو لاؤ، بس شان قدرت دیکھیے، لانے کا اہتمام شاہی ہے، شان و شوکت ہے۔ 70 گھوڑے استقبالیہ میں شامل ہیں، 70 نوجوان قطار باندھے کھڑے ہیں۔ آج حسن یوسف کا عجیب و غریب نظارہ ہے، شان قدرت کا ظہور ہے۔ غلام بن کر شاہی محل میں رہنے والا، قیدی بن کر جیل میں ٹھہرنے والا، آج فاتح مصر بن کر آ رہا ہے۔ بادشاہ مصر نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے سامنے ارشادات فرمائے۔ جب تک آپ بولتے رہے بادشاہ چپ رہا۔ حمد رب قدوس کے بارے میں زبان یوسف علیہ السلام سے ایسے موتی جڑ رہے تھے کہ دربار انگشت بدنداں تھا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ بادشاہ شاید متاثر تھا۔ سب سے پہلا اثر تو تعبیر خواب کا تھا، دوسرا اثر آپ کے اس ارشاد کا تھا کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور تیسرا اثر شاہی دربار میں آپ کے خطاب کا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر بادشاہ نے کہا، تو آج سے ہمارے ہاں عزت والا، احترام والا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے شاہ مصر 70 زبانوں پر عبور رکھتا تھا، مگر یوسف علیہ السلام اس وقت کے تمام انسانوں، حیوانوں کی زبانیں جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اعزاز تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے زمین کے خزانوں پر مکین بنا۔ بے شک قدرت کاملہ نے مجھ میں یہ بھی جوہر رکھے ہیں کہ میں سارے خزانوں کا حفیظ ہوں اور باصلاحیت خرچ کرنے والا ہوں، انتظامی معاملات کو جاننے والا ہوں۔ مجھے پتہ ہے دولت کو کس طرح مفید مقاصد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال صحیح نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے کافر سلطنت میں عہدہ لیا۔ اب بابا جی بڑے خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے کہ کافر سلطنت میں عہدہ لینا جائز ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کی پھر صورت کیا ہے۔ سنیے کس خوبصورت انداز میں بابا جی قبلہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال صحیح نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کافر سلطنت میں عہدہ لیا۔ آپ کو علم تھا بادشاہ رکاوٹ نہیں بنے گا، اس وقت عہدہ لینا جائز نہیں جب کافر کے تابع ہو کر حکومت کرنا پڑے اور وہ کافر دین میں اس کی رکاوٹ بنے۔ یہاں یہ صورت قطعی نہیں، یہاں پر تو بادشاہ کافر کی عاجزی نیاز مندی بتاتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا خادم اور وفادار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے خود مطالبہ کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر معلوم ہو کہ اس کے بغیر کوئی شخص نظام چلا ہی نہیں سکے گا
یا غلط چلائے گا تو خود مطالبہ کر کے عہدہ لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آیت مبارکہ میں نفس انسانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی ایک حالت تو یہ ہے کہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ برے کاموں پر ملامت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ رب قدوس نے اس کی قسم کھائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور سورہ فجر میں اس نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ نفس اپنی ذات میں تو امارہ بالسوء ہے، یعنی برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا کے خوف سے اس کے تقاضے پورے نہ کرے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ جیسے صلح امت کے نفوس میں، اور جب کوئی شخص نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے نفس کو اس حد تک پہنچا دے کہ اس میں برے کاموں کا تقاضا ہی نہ رہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس نفس مطمئنہ کا ذکر اس طرح فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ آگے پھر کیا معاملات ہوئے، کس طرح کے واقعات سامنے آئے، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی آیات کے تحت جو قبلہ بابا جی نے تحریر فرمایا اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔